دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد آصف ججا اور آپ کو آپ کے اپنے چینل انڈس 11 پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، گلگت بلتستان پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے جو متنازع ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے۔ 1840 عیسوی سے پہلے یہ علاقہ مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جن میں بلتستان، گلگت شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہنزا اور نگر الگ خود مختار علاقے تھے۔ ان علاقوں میں گلگت اور بلتستان کو جنرل زوراور سنگھ نے فتح کر لیا اور ریاست جموں کشمیر میں شامل کر دیا۔ شمالی علاقہ جات کی آبادی تقریباً 81 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ 72,971 مربع کلومیٹر ہے۔ شینا، بلتی، بروشسکی، خوار اور وخی یہاں کی مشہور زبانیں ہیں، جبکہ سب سے بڑی زبان شینا ہے جو 65% لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو، گلگت بلتستان کے 3 ڈویژنز ہیں: بلتستان، دیامیر اور گلگت۔ بلتستان ڈویژن سکردو، شگر، خرمنگ اور گانچھے کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ گلگت ڈویژنز گلگت، غدر، ہنزا اور نگر کے اضلاع پر مشتمل ہے، جبکہ دیامی ڈویژنز داریل، تانگیر، استور اور دیامر کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ دوستو، گلگت بلتستان کے شمال مغرب میں افغانستان کی وخان کی پٹی ہے جو گلگت بلتستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے، جبکہ شمال مشرق میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کا علاقہ ہے۔ جنوب مشرق میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر اور جنوب میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے ہیں، جبکہ مغرب میں پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا واقع ہے۔ دوستو، اس خطے میں 7,000 میٹر سے بلند 50 چوٹیاں ہیں۔ دنیا کے 3 بلند ترین دشوار گزار پہاڑی سلسلے کراکرم، ہمالیہ اور ہندو کش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی اسی خطے میں ہے، جبکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئر بھی اس خطے میں واقع ہے۔ دوستو، اگر گلگت بلتستان کی تاریخ کی بات کریں تو چینی سیاح فاہیان جب اس علاقے میں داخل ہوا تو یہاں پلولا نامی ریاست قائم تھی جو پورے گلگت بلتستان پہ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا صدر مقام موجودہ خپلو کا علاقہ تھا۔ پھر 7ویں صدی میں اس کے بعض حصے تبت کی شاہی حکومت میں چلے گئے۔ پھر 9ویں صدی میں یہ مقامی ریاستوں میں بٹ گئی، جن میں سکردو کے مقپون اور ہنزا کے ترخان خاندان مشہور ہیں۔ مقپون خاندان کے راجاؤں نے بلتستان سمیت لداخ، گلگت اور چترال تک کے علاقوں پر حکومت کی۔ احمد شاہ مقپون اس خاندان کا آخری راجا تھا، جسے ڈوگرا افواج نے ایک ناکام بغاوت میں 1840 میں قتل کر ڈالا۔ پھر 1947 میں برصغیر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہاں بھی آزادی کی شمع جلنے لگی۔ کرنل مرزا حسن خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پورے علاقے کو ڈوگرا استبداد سے آزاد قرار ڈالا۔ دوستو، 1848 میں کشمیر کے ڈوگرا سکھ راجا نے ان علاقوں پر بزور طاقت قبضہ کر لیا، اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ علاقہ ریاست جموں و کشمیر اور اقصائے تبت میں شامل تھا۔ 1948 میں اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی۔ اس آزادی کا آغاز گلگت سے ہوا۔ 1 نومبر 1947 کو گلگت پر ریاستی افواج کے مسلمان افسروں نے قبضہ کر لیا اور آزاد جمہوریہ گلگت کا اعلان کر دیا۔ اس آزادی کے 16 دن بعد پاکستان نے آزاد ریاست ختم کر کے FCR نافذ کر دیا۔ آزادی کے بعد سے یہ علاقہ ایک گمنام علاقہ سمجھا جاتا تھا جسے شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا، لیکن 2009 میں پاکستان پیپل پارٹی کی مرکزی حکومت نے اس خطے کو نیم صوبائی اختیارات دیے۔ یہ واحد خطہ ہے جس کی سرحدیں 4 ملکوں سے ملتی ہیں۔ نیز پاکستان اور بھارت 3 جنگیں، سن 1948 کی جنگ، کارگل کی جنگ اور سیاچین کی جنگ اس خطے میں لڑے ہیں، جبکہ سن 1971 کی جنگ میں اس کے کچھ سرحدی علاقوں میں جھڑپیں ہوئیں، جس میں کئی پاکستان کے گاؤں بھارت کے قبضے میں چلے گئے اور بھارت کے کئی گاؤں پاکستان کے قبضے میں چلے گئے۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ علاقہ دفاعی طور پر بھی ایک اہم علاقہ سمجھا جاتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہیں سے تاریخی شاہراہ ریشم گزرتی ہے۔ 2009 میں اس علاقے کو نیم صوبائی حیثیت دے کر پہلی دفعہ یہاں عام انتخابات کروائے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید مہدی شاہ پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ عمران خان نے 2020 میں گلگت بلتستان کو صوبائی درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ نئے صوبوں کو پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی دی جائے گی، لیکن اپریل 2022 میں تحریک انصاف کی مرکزی حکومت کے ختم ہونے تک خطے کو نہ ہی آئینی صوبے کا درجہ ملا اور نہ ہی پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ملی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔